ان کا کیپٹن کون ہے؟ پیغمبر نوح علیہ السلام، جن کی عمر 950 سال سے زیادہ تھی۔ دراز قد اور لمبی داڑھی۔ ان دراز قد اور لمبی داڑھی کے نبی کا سفر کا آغاز پر یقین ہے کہ وہ اس خوفناک طوفان سے بچ سکتے ہیں۔ 80 ایمان والے اس خوفناک طوفان میں اپنے خدا تعالیٰ کو پکار رہے ہیں۔ اس جہاز پر صرف انسان ہی نہیں، کچھ مختلف نسل کے جانور اور پودے بھی نظر آ رہے ہیں۔ جہاز پر موجود ہر جاندار طوفان رکنے کا انتظار کر رہا ہے۔ اس طوفان کو قرآن میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو بچا لیا، اور ہم نے اس کشتی کو دنیا جہان والوں کے لیے ایک عبرت بنایا۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 15۔ حضرت نوح کشتی چلاتے ہوئے طوفان کو دیکھ رہے ہیں، اپنے بیٹے کے متعلق سوچ رہے ہیں۔ ان کا دل غم سے بھرا ہوا ہے۔ انہیں اپنے بیٹے کی آواز دینا یاد آتا ہے: اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ سورہ ہود آیت نمبر 42۔ لیکن تمام نصیحتوں کے باوجود ان کا بیٹا اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اس نے اپنے باپ کی بات نہیں مانی۔ میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ پیغمبر نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کی کفر پر موت سے غمزدہ تھے، اور اپنے بیٹے کو کہے گئے ان کے آخری الفاظ یہ: آج اللہ کے حکم سے کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پر وہ ہی رحم فرما دے۔ پیغمبر نوح علیہ السلام کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی ایک بڑی موج ان کے اور بیٹے کے درمیان آ گئی اور ان کے بیٹے کو بہا لے گئی، یعنی اس کو اپنی ضد اور کفر اور اپنے نفس اور شیطان کے پیچھے چلنے کی اس دنیا میں ہی سزا مل گئی۔ یہ واقعہ جو ہم قرآن پاک کے سورہ ہود میں پڑھتے ہیں، دنیا کے کئی حصوں میں پڑھائے جانے والے اسباق کا ذریعہ بن گیا ہے۔ 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ پر ایمان لانے کے لیے ان کو دعوت دی، اور طوفان نوح کے عظیم معجزے کو اسکینڈینیویا سے آسٹریلیا اور انکاز سے انڈیز تک بہت سی قوموں کے قصوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کا ذکر مذہبی کتابوں میں ہے۔ یہ کہانیاں اور فلموں کا موضوع بن چکا ہے۔ ایک روایت ہے کہ پیغمبر نوح علیہ السلام کے نام کا مطلب اللہ کے خوف سے ہر وقت رونے والا ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ پیغمبر نوح علیہ السلام فرات و دجلہ کے دریاؤں کے درمیان زرخیز علاقے میں پیدا ہوئے تھے۔ پیغمبر نوح علیہ السلام پیغمبر شیس علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، جو حضرت آدم اور بی بی حوا کے بیٹے تھے۔ توحید، اللہ کی یکتائی کے لیے اپنی قوم کے خلاف ان کی کوششوں میں کشتی کی تعمیر اور طوفان کے باعث قرآن میں ان کی زندگیاں نمایاں ہیں۔ انہیں ایک اولو العزم پیغمبر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ بلند ترین درجہ عزم و ہمت کے حامل پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تھا، چنانچہ 50 کم 1000 سال تک وہ ان کے درمیان رہے۔ پھر ان کو طوفان نے آ پکڑا اور وہ ظالم لوگ تھے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 14۔ نوح علیہ السلام، جنہیں پیغمبر بنا کر ایک قوم کی طرف بھیجا گیا تھا، اپنی آخری سانس تک اللہ کی توحید پر ایمان لانے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی دعوت دیتے رہے۔ انہوں نے ہر ایک کو توحید کی دعوت دی۔ Please like my video and subscribe my channel. Thank you.